وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ اعلیٰ آیت نمبر 1 سے 5 حصہ دوم۔ آج کا موضوع، کیا ہم اپنی قیمتی زندگی کو ضائع کرنے پر تلے ہوئے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے پروردگار جلیل الشان کے نام کی تسبیح کرو۔ الذی خلق فسوی۔ جس نے انسان کو بنایا پھر اس کے اعضاء کو درست کیا۔ والذی قدر فہدی۔ اور جس نے اس کا اندازہ ٹھہرایا پھر اس کو رستہ بتایا۔ والذی اخرج المرعی۔ اور جس نے چارہ اگایا۔ سامعین کرام، سورہ اعلیٰ آیت نمبر 1۔ سبح اسم ربک الاعلی، اپنے رب کے نام کی تسبیح کیا کرو جو کہ سب سے اعلیٰ ہے۔ الذی خلق فسوی، وہ جس نے پیدا کیا اور پھر ٹھیک بنایا۔ والذی قدر فہدی، اور جس نے اندازہ ٹھہرایا اور پھر راہ دکھائی۔ سامنے کرام، تسبیح کی بات ہو رہی تھی کہ رب کے نام کی تسبیح۔ اصل میں بات یہ ہے، یعنی ایک بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن کے جو احکامات ہیں یا جو مضامین ہیں، ہمیں اس کو سمجھنے کے لیے یعنی کوئی خاص ہم ایسے پڑھتے ہیں گویا یہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ اب دیکھیں، یہ کم از کم یہ ایک تسبیح، اب ہم بعض لوگ یہ کہیں گے کہ یہ تو پیغمبر کی ذات مخاطب ہے۔ ٹھیک ہے، پیغمبر کی ذات مخاطب ہے، لیکن یہ کلام ہمارے لیے ہے۔ ما نزل الیہم کے الفاظ ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ میں نے آپ کے یہ نصیحت آپ پر نازل کی ہے تاکہ آپ وضاحت کریں، لِتُبَيِّنَ تاکہ آپ ان کو وضاحت کریں، ما نزل الیہم، جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے۔ اور در حقیقت ہم ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں، ایسے لوگوں کے درمیان رہ رہے ہیں جو قرآن کو اپنے لیے نہیں سمجھتے، اور انہوں نے محدود کر دیا ہے قرآن کو ناظرہ تک، یا کتاب حفظ یا کتاب قرات۔ بڑی بڑی محافل ہوتی ہیں آپ کے ملک میں، کیا ہے بھئی، حسن قرات کا مقابلہ ہے۔ ٹیلی ویژن والے، ریڈیو والے، بس رمضان کا مہینہ آتا ہے تو بس یہ اسی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، نعتیہ مقابلہ اور قرات کا مقابلہ۔ سمجھنے کی کوئی محفل یا سمجھنے کی بات، وہ تو آپ جو اینکرز ہیں، جو ٹی وی کے اینکرز ہیں، وہ جو عام اینکرز ہیں، اس کو آپ پگڑی پہنا کے بٹھا دیتے ہیں اور وہی اسلام پہ پھر بات کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک ایسی صورتحال ہے جو
ہونی نہیں چاہیے۔ تو بہرحال یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ قرآن کو ہم اپنے لیے نہ سمجھتے ہیں نہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، یعنی قرآن کے ساتھ ہمارا روایتی سا معاملہ ہے، اور ہم بس ایک مجبوری کے تحت قرآن کا احترام کرتے ہیں، کیونکہ اگر اس کا احترام نہ کریں تو یعنی ظاہری طور پہ پھر ہم پہ کوئی فتویٰ لگا سکتا ہے کہ بھئی قرآن کی طرف پیٹ کر لی اس نے، یا جو ہے کعبے کی طرف پیر کر لیے، یا یہ کر لیا۔ بہرحال یہ ساری باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نہیں، یہ قرآن جو ہے یہ ایک کتاب ہدایت ہے، کتاب شفا ہے۔ ہم لوگ نہ اس سے ہدایت لینا چاہتے ہیں، نہ شفا لینا چاہتے ہیں، نہ اس کے بارے میں سوچنا چاہتے ہیں، ان کے اس مضامین کے۔ تو یہ تو ایک بہت ایسی خطرناک صورتحال ہے کہ ایک چیز آپ کی فلاح کے لیے ہے، آپ کی نجات کے لیے اور آپ کی فلاح کے لیے ہے، اسی سے آپ نے اپنا رخ پھیرا ہوا ہے۔ تو یہ ساری صورتحال ایسی ہے کہ جس پہ آپ کو سوچنا ہوگا کہ ہمارا رخ کس طرف ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں، اور ہمارا مقصود حیات کیا ہے۔ اصل میں مقصود حیات میں گڑبڑ ہو چکی ہے ہماری۔ ہمارا اصل مسئلہ صرف ظاہر کا ہے، ظاہر کا رہ گیا ہے کہ بھئی میرے مسائل زیادہ ہیں، وسائل کم ہیں، اب ایک کی بجائے مجھے 2 نوکریاں کرنی ہوں گی، یا بیوی کو بھی میں نے لگانا ہوگا کام میں، اور یہ ایکسٹرا آپ کرتے رہتے ہیں کام جو ہے دنیا کے لیے، اور بہت سے ایسے کام ہیں جس میں بہت زیادہ آپ وقت لگاتے۔ تو نہیں، ایسی بات نہیں، ایسی نہیں ہونی چاہیے۔ بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ سبح اسم ربک الاعلی، اصل میں تو یہ تسبیح ہے عملی طور پہ۔ اگر یہ ہم نے بیان نہ کی، یہ اس کا میں نے گزشتہ مضمون میں، جو گزشتہ درس تھا اس میں آپ کو اچھے طریقے سے، یعنی جتنی میری طاقت تھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ اصل تسبیح کیا ہوتی ہے۔ تو یہ اصل تسبیح پڑھنی ہے، اور جس نے اللہ یعنی سبحان اللہ عملی طور پہ نہ کہا، وہ پھر ناکام ہو جائے گا۔ ہم تو معاذ اللہ، نعوذ باللہ، اللہ کے لیے نقص ثابت کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگوں سے میں نے سنا ہے کہ بھئی یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کوئی شغل کے لیے بنائی بھی ہے دنیا، اور کوئی مقصد نہیں ہے اس کا۔ یعنی زیادہ اگر دوست احباب اکٹھے ہو جائیں اور یہ کائنات کے بارے میں گفتگو کریں یا مقصد تخلیق کے بارے میں، تو یہی ہوتا ہے یار اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک شغل بنایا ہے، اللہ اپنی قدرتیں ہمیں دکھا رہا ہے۔ بہت زیادہ اگر کوئی افلاطون ہو گیا آپ کے دوستوں سے تو وہ کہے گا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتیں ہیں۔ کھول آنکھ، وہ ہے نا ایک شاعر نے شعر بھی کہا، ایک مشرق سے ابھرتے ہوئے فضا کو دیکھ، اور مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتیں ہیں، اور بعض اوقات آپ قدرتیں دیکھتے بھی ہیں پھر سبحان اللہ کہتے کہتے گزر جاتے ہیں۔ اور بہت سے سوشل میڈیا پہ بھی ایسے وہ آتے ہیں نظارے کہ یہ باغات ہیں اور یہ نہریں ہیں اور یہ پہاڑ ہیں اور پھول گر رہے ہیں، اور پھر آپ نے تلاوت بھی لگا دی ہے، اور پھر جو کمنٹس آتے ہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ یہ صورتحال ہے۔ بہرحال یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اللہ کی ہم تسبیح نہیں بیان کر رہے۔ ایک بات یہ ذہن میں نوٹ کر لیں، اللہ کی تسبیح جو ہمارا رب ہے اور جو سب سے برتر ہے۔ دیکھیں رب کے بارے میں یہ ہے کہ وہ اللہ جو ہے وہ ہمارا رب ہے۔ رب کا مطلب یہ ہے پالنے والا، یعنی رب جو خالق ہے، مالک ہے، ہماری ضروریات پوری کر رہا ہے، وہ ہمارا رب ہے، اور وہ سب سے بڑا بھی ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ سورہ اعلیٰ ہے نا، یعنی سب سے بڑا ہے۔ اب اصولی طور پہ بڑے کے سامنے انسان یعنی نفسیاتی طور پہ اور قدرتی طور پہ ہم بڑے کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں۔ چھوٹا جو ہے وہ جھکا دیتا ہے، بڑے کے سامنے سر جھکا دیتا ہے عام طور پہ۔ لیکن ہم اللہ کو بڑا سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ہم نے تو اپنے نفس کو بڑا بنا لیا ہے، اپنے آپ کو ہم بڑا سمجھتے ہیں۔ انا ربکم الاعلی۔
فحشر فنادا فقال انا ربکم الاعلی، میں تم سب سے اعلیٰ رب ہوں تمہارا، فرعون نے کہا تھا نا۔ آج ہم بھی اپنے جو زبان حال ہے اس سے ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی میں برتر ہوں، میں بڑا ہوں۔ اللہ کی دیکھیں یہ اتنی بڑی سمجھنے کے لیے اتنی بڑی بات نہیں ہے، ہم اللہ کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ قرآن اور حدیث، ہماری زندگی قرآن اور سنت رسول کے مطابق نہ ہے، نہ بنانا چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی رائے کو فوقیت دیتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے پیغمبر نے یہ کہا ہوگا، ٹھیک ہے یہ قرآن میں حکم ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا ہونا چاہیے۔ رب کے یعنی رب کی آپ نہیں مانتے، اور ٹھیک ہے رب کو تو مانتے ہیں لیکن رب کی نہیں مانتے۔ اصل چیز تو رب کی ماننا ہے۔ آپ کی یہ مشرک جو تھے یہ تو رب کو مانتے تھے کہ وہ خالق السماوات والارض ہے اور رزاق ہے، ہمیں رزق دینے والا ہے، اور رب کو مانتے تھے، سب مانتے ہیں، لیکن رب کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یعنی یہ ہماری مسلمانوں کی ایک بڑی خراب صفت ہے کہ رب کو تو مانتے ہیں، پیغمبر کو بھی مانتے ہیں، قرآن کو بھی مانتے ہیں، لیکن نہ اللہ کی مانتے ہیں، نہ پیغمبر کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، نہ قرآن کے احکامات کے مطابق ہم زندگی گزارنے کو تیار ہیں۔ تو بہرحال یہ بات جو ہے یہ کلی طور پر ہمارے خلاف جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی چاہت تو یہ ہے کہ ہم اپنے رب کے نام کی پاکی بیان کریں عملی طور پہ، جو سب سے بڑا ہے، اعلیٰ۔ بہرحال یہ دیکھیں یہ مکی صورت ہے، مکے میں بھی یہی صورتحال تھی۔ میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ جس طرح وہ دور جہالت تھا، آج اس سے بڑھ کے ہے دور جہالت۔ وہ تو مانتے ہی نہیں تھے، ہم مان لیتے ہیں، زبانی مان لیتے ہیں، پھر مان کے پھر عمل کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو جہالت اس سے بڑی اور کیا ہوگی؟ یعنی مثال کے طور پہ آپ چائے بنا رہے ہیں، آپ سے کہا جاتا ہے کہ یہ پتی ہے، اس میں پانی ابل رہا ہے، اس میں تم پتی ڈالو تو تب چائے بنے گی۔ آپ پتی کے بجائے مسور کی ڈال دیتے ہیں، جو مشورہ دے رہا ہے اور جو طریقہ کار ہے چائے بنانے کا، اس کو آپ مان تو لیتے ہیں کہ ہاں یار پتی کے بغیر، آپ کہتے ہیں زبان پتی کے بغیر تو چائے نہیں بنے گی، پھر اس میں ابلتے ہوئے پانی میں مسور کی دال ڈال دیتے ہیں اور دودھ ڈال لیتے ہیں، اس سے چائے تو نہیں بنے گی۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اللہ کو مانتے ہیں، میرا اس پر یقین ہے، قرآن کو مانتے ہیں اور اللہ کی قدرت کو مانتے ہیں کہ وہ ہمیں دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، لیکن ہم یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ کر تو سکتا ہے لیکن نہیں، کیوں کہ ہم یہ زندگی فضول سمجھتے ہیں، ہم یہ کہتے ہی ہیں، یعنی ہمارا ماننا یہ ہے کہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے اپنے شغل کے لیے بنائی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت اور قدرت کا اظہار کیا ہے کہ دیکھو میں ایسا ہوں، میری قدرت یہ ہے، میری خلاقیت یہ ہے، اور میری مصوری کو دیکھو، پرندوں کو دیکھو، سمندر میں جو مخلوقات ہیں، پیاری پیاری مچھلیاں ہیں اس کو دیکھو، پھلوں کو دیکھو، سبزیوں کو دیکھو، یہ میری قدرت ہیں۔ آپ بس جب ایسا ہوتا ہے بس سبحان اللہ ماشاء اللہ کہہ جاتے ہیں کمنٹس میں، کوئی ایسی قدرتی مناظر کی تصویر آتی ہے یا جو بھی ویڈیو آتی ہے تو آپ بس سبحان اللہ ماشاء اللہ کے کمنٹس لکھنا شروع ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ لیکن ہم سبحان اللہ کہنے والوں میں سے نہیں ہے سامنے کرام۔ یہ ایک بات ذرا میں ٹھوک بجا کے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم سبحان اللہ عملی طور پہ نہ کہہ رہے ہیں نہ کہنے کے لیے تیار ہیں۔ سبحان اللہ کا مطلب اللہ پاک ہے ہر عیب سے، ہر نقص سے، تو پھر ہمیں جو اس نے پیدا کیا ہے اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مقصد ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، کبھی آپ نے سوچا ہے؟ اچھا چلیں آیت نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں۔ الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوا۔
یہ 4 آیات ہیں سامنے کلام. یہ اس میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرتیں تفصیل سے بتا رہا ہے کہ دیکھو تخلیق میری ہے، الذی خلق، تخلیق میری ہے، اور دیکھو میں نے یہ کائنات پیدا کی ہے، یہ مخلوقات میں نے پیدا کی ہیں. والذی خلق فسوى. اب اللہ تعالیٰ کی، اب اس میں یہ ہے نا، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہمیں کہ دیکھو میری یہ طاقت کو دیکھو، میری قدرت کو دیکھو، میری ربوبیت کو دیکھو. والذی اخرج المرعى، میری ربوبیت کو دیکھو، تمہارے ہر ایک ضرورت کا میں نے خیال رکھا ہے، یہاں تک کہ تمہارے جو چارپائے ہیں ان کی میں نے خوراک بنائی ہے، ان کا بھی، نہ صرف تمہارے لیے، متاعا لکم ولانعامکم. زمین میں جب چارہ اگتا ہے، جو سبزیاں اگتی ہیں، تو کچھ ہمارے لیے ہیں اور کچھ ہمارے چارپائیوں کے لیے ہیں، اور وہ ہم نہیں کھاتے، یعنی وہ ہماری خوراک نہیں ہے. جو جانوروں کی خوراک ہے عام طور پہ آپ وہ استعمال نہیں کرتے، وہ نہیں کھاتے. کیوں کہ وہ تو ان کے لیے خاص اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ کی جو ربوبیت ہے، اس یعنی جو 4 آیات ہیں، اس میں مضمون یہ ہے خلق فسوى، تخلیق کی. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بنایا اور پھر ٹھیک ٹھیک بنایا، اس کو برابر کیا. انسان کی جو شکل بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس سے بہتر ہو نہیں سکتی تھی. اس پہ تھوڑا سوچیں. یا جو بھی اللہ تعالیٰ نے تخلیقات کی ہیں، بکری کی شکل تو بس یہی ہے، اور گائے کی شکل ایسی ہونی چاہیے تھی، اونٹ کی تو جسامت اور قدامت تو ایسی ہونی چاہیے تھی، یا اس کا جو انتظام ہے اندرونی وہ ایسے ہی ہونا چاہیے تھا. تو یہ تو ہر ایک چیز کے بارے میں اگر آپ تفصیل سے غور کریں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا. بہرحال میں نے تو اختصار خلق فسوى، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اس کے ظاہری رنگ روپ اعضاء کو برابر کیا. فسوى. والذی قدر، اور پھر اس نے اس کے لیے، مخلوق کے لیے ایک اندازہ بنا دیا، اندازہ ٹھہرا دیا، اور ہر ایک کا کام متعین کر دیا. بھینس جو ہے اس کا کام بکری نہیں کر سکتی، اور مرغی کا جو کام ہے وہ پھر بکری نہیں کر سکتی. یعنی ہر جو مخلوق ہے جو اللہ نے پیدا کی ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا جگہ ایک منصب ہے، اور وہ سب اپنے منصب کو جانتی ہیں. فہدا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا اس کو راہ دکھائی ہے اپنی. مرغی جو ہے اس کو معلوم ہے کہ میں نے کب انڈا دینا ہے، کب اس کو سینا ہے، کب میں نے اس کو ٹھونگا لگا کے اس سے توڑنا ہے انڈے کو تاکہ اس سے بچہ نکل آئے. یہ مرغی کو پتہ ہے. اب گائے کا جو بچہ ہے وہ جب ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے تو قدرتی طور پہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میری خوراک کیا ہے. وہ یعنی اس کو اللہ تعالیٰ نے اس میں رہنمائی ڈال دی ہے کہ بھئی تم اپنے ماں کے تھنوں سے تم نے دودھ پینا ہے. اب چڑیا کا جو بچہ ہے، مثال کے طور پہ چڑیا ہے، اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، وہ دانے کھاتی ہے، لیکن جب اس کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، انڈوں سے بچے نکلتے ہیں، تو وہ اس کے منہ میں وہ کیڑے، چھوٹے چھوٹے کیڑے، نرم کیڑے لا کے ان کے منہ میں ڈالتی ہے. دانے نہیں ڈالتی، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ ابھی بچہ ہے، یہ دانہ نہیں ہضم، گندم کا دانہ یہ نہیں ہضم کر سکتا. تو نرم کیڑے جو ہیں وہ چن چن کے درختوں پہ جا کے کیڑے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے. ہر چیز جو ہے وہی مضمون آ جاتا ہے نا جو گزشتہ سبق میں نے آپ کو کہا تھا کہ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ. ہر مخلوق اپنا مقصد تخلیق بھی جانتی ہے، اپنا یعنی اس کو کرنے کا طریقہ بھی جانتی ہے. صلات ابھی آئے گا، اس کا یعنی صلات کے مضمون میں اس کا کام آئے گا. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى. بہرحال وہ تو وہیں بیان کریں گے، لیکن یہاں کیا ہے اللہ. یہ دیکھیں، ایک تو یہ یقین کرنے کی یہ آیت میرے اور آپ کے لیے. ہمارا تو ایک ایسا ذہن بن گیا ہے کہ بھئی یہ تو
5 نبوی کی حالات میں یہ مضمون ٹھیک تھا. اب ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ بس جلدی جلدی پڑھو اور ثواب حاصل کرو. پڑھنے کا ثواب تو ملے گا ہمیں، یہ سوچنے کے لیے ہم تیار نہیں اس پہ. والذی قدر فہدی. اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمارے بدن کا ہر عضو جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی جانتا ہے، کیسے کرنا ہے وہ اس کو جانتا ہے. اب خوراک ہے، خون ہماری ضرورت ہے، اور تو آپ جب خوراک کھا لیتے ہیں تو معدے میں جو اعضاء ہیں کس طرح انہوں نے غذا کو ہضم کرنا ہے، کس طرح اس سے خون بننا ہے، یہ سارے اعضاء اپنا کام کرتے لیتے ہیں. پانی ہے، آپ پیتے ہیں، پانی آپ کی ضرورت ہے، پانی کو کیسے ہضم کرنا ہے، اس سے جو کارآمد چیزیں ہیں وہ کیسے نکالنی ہیں، اور بیکار چیزیں کس راستے سے جانی ہے، اور کیا کیا اس میں جو فضول چیزیں ہیں یعنی جو پیشاب کی صورت میں آتی ہیں، یہ ہمارا بدن جانتا ہے. پانی سے وہ اپنا مطلب اخذ کر کے باقی جو ہے اس کو باہر کی راہ دکھا دیتا ہے کہ بھئی تم میرے کام کی نہیں، جاؤ. اسی طرح خوراک ہے، وہ ساری خوراک جو ہم کھاتے ہیں قیمتی خوراک، تو آپ کو پتہ ہے کہ اس سے جب آپ باتھ روم جاتے ہیں اور جو کچھ نکلتا ہے ہمارے اندر سے مقد سے، آپ کو معلوم ہے کتنا بدبودار اور کیا چیز ہوتی ہے، کس طرح آپ کراہیت سے اپنی صفائی کرتے ہیں، اور وہ چیز جو یہ عام تھا، لوچا تھا، خوبانی تھی، اور یہ پلاؤ تھا، اور یہ چکن تھی، اور یہ فرائی فش تھی، اور یہ آپ نے سارے مزے کی، اب اس سے آخر میں یعنی ایسی مشین ہے ہمارے اندر فٹ ہے کہ وہ جانتی ہے کہ میں نے غذا کو ہضم کیسے کرنا ہے، کیا چیز رکھنی ہے اور کیا چیز باہر بھیجنی ہے. والذی قدر فہدی، یہ اب اس کی تفصیل میں جائے نا تو ایک بہت طویل مضمون ہے. ہر چیز اللہ نے پیدا کی ہے، اللہ نے اس کو برابر کیا ہے، اللہ نے اس کے لیے ایک اندازہ مقرر کیا ہے، اللہ نے اسے اس کا راہ بھی دکھائی ہے، ہر چیز کی، صرف انسان کی نہیں. جانور جو چرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہم نے کیا کھانا ہے، زہریلی بوٹی کو وہ نہیں کھاتے، ہم سے کم بیمار ہوتے ہیں، اور اپنا وہ جانتے ہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے، کیا خدمت کرنی ہے انسان کی. دودھ جو یعنی گائے یا بھینس کے تھن میں ہوتا ہے وہ نہ صرف بچے کی ضروریات پورا کرتا ہے لیکن وہ ہمارے لیے بھی وافر مقدار میں. یہ تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دودھ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا ہے، اور بچہ تو اس سے مطلب وہ ایک حصہ اس کا لیتا ہے، باقی تو دودھ ہمارے حصے میں آتا ہے ایک بڑے حصہ جو ہے. اب اس نے دودھ، اس کے جسم کو اللہ تعالیٰ نے گائے کے جسم کو بنایا، اور اس کو پتہ ہے کہ میں نے دودھ کیسے بنانا ہے، یخ وہ پھر ہر ایک چیز، یعنی اس کا آپ دیکھیں نا، اندازہ لگائیں. یہ سارے جملے جو ہیں بڑے قیمتی جملے. الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، 2 آیات میں دیکھیں ایک بہت طویل مضمون ہے. اس میں کیا؟ اس میں رب کی ربوبیت، رب کی خلاقیت، رب کی طاقت، رب کی قدرت، یہ سب اس میں بتائی جا رہی ہے. پھر رب نے جو انتظام بنایا ہے، بڑے بڑے یعنی اجسام ہیں لیکن وہ اپنے قانون کے مطابق کام کرنے پر مجبور ہیں. یعنی ہمارا اپنے جسم کے اندر کوئی اختیار نہیں ہے، کب یہ اس نے بیمار ہونا ہے، کب اس سے شفا ملنی ہے، کب یہ پیدا ہوگا، کب اس کی موت ہے، پھر یہ جسم کتنا اس نے بڑھنا ہے، کتنا اس نے موٹا ہونا ہے، کیا یعنی وہ نطفہ جو ہم ڈالتے ہیں کیا وہ لڑکی کی جسم بنے گا اس سے کہ لڑکے کا جسم بنے گا، یہ رب کا فیصلہ ہے، اور وہ خود وہاں پھر بنتے رہتے ہیں رب کے فیصلے کے مطابق. اس میں آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے. 7 لڑکیوں کے بعد میں نے خود دیکھا ہے، 7 لڑکیوں کے بعد ایک بھائی تشریف لائیں، یا 7 بھائیوں کے بعد ایک بہن ہوئی ہے، یا 6 بہنوں کے بعد ایک بھائی ان کا ہوا ہے. لوگ ترستے رہ جاتے ہیں. جو انسان تو یعنی کسی حالت میں خوش نہیں ہوتا،
لڑکیاں ہیں تو اب اس کو لڑکا چاہیے، لڑکے پیدا ہو رہے ہیں بھئی لڑکی چاہیے. تو اس میں آپ کا کوئی اختیار نہیں. کہاں آپ نے پیدا ہونا ہے، آپ کا جسم عورت کا ہوگا مرد کا ہوگا، اس میں آپ کا کوئی اختیار نہیں. کب پیدا ہونا ہے، موت آپ کی کب لکھی ہوئی ہے، کہاں پیدا ہونا ہے، کہاں مرنا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے، یہ بھی آپ نہیں جانتے. وَلَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. تو ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس کو برابر کیا ہے، اس کا ایک اندازہ بنایا ہے، اور اس کو ہدایت، اس کی ہدایت سے نوازا ہے. بادلوں کو معلوم ہے، یعنی بادل کیسے بنتے ہیں یہ آپ کو معلوم ہے کہ بادل کیسے بنتے ہیں، اڑتے ہیں، پانی لے کے جاتے ہیں. نیچے تو ہم پانی سے تنگ ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات جہاز ہمارا بادلوں کے اندر جا رہا ہوتا ہے، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. نہ کوئی، بس یا بعض اوقات ہم جاتے ہیں نا، میں خود گیا ہوں ایوبیہ اونچا مقام ہے، ایبٹ آباد سے پھر اس کا راستہ جاتا ہے. وہاں جب آپ وہ چیئر لفٹ کے پاس کھڑے ہوتے ہیں نا، وہاں سے بادل گویا کہ آپ بادلوں میں ہیں. بسا اوقات ایسا منظر ہوتا ہے، اتنی اونچی جگہ پہ ہے وہ کہ بادل جو ہے وہاں آپ کے ارد گرد ہوتے ہیں. لیکن بارش اور بادلوں میں تو کافی فرق ہے. بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، سوچنے کی ہیں. یہ سارا مضمون میرے لیے اور آپ کے لیے ہے، اور جو ہم بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں نا، اس سے توبہ کرنی چاہیے. کیونکہ سبحان اللہ، رب پاک ہے میرا، ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے. وہ بے مقصد کام کر ہی نہیں سکتا. مجھے اور آپ کو اللہ نے ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ مقصود اللہ. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، ہماری انتہا جو ہے، ہماری منزل جو ہے، وہ ہمارا رب ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of God, the gracious, the merciful. سبح اسم ربک الاعلی. Praise the name of your Lord, the Most High. الذي خلق فسوى. He who creates and regulates. والذي قدر فهدى. He who measures and guides. والذي أخرج المرعى. He who produces the pasture. فجعله غثاء أحوى. And then turns it into light debris. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں پھر ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.